جی السلام علیکم بھائی، مجھے آپ سے یہ بات معلوم کرنی ہے کہ جیسے کہ میں عشاء کی نماز اکثر لیٹ پڑھتی ہوں، تو اس میں تین فرض پڑھتی ہوں، پھر میں 2 سنت پڑھتی ہوں، پھر میں 3 وتر پڑھتی ہوں۔ اب مجھے معلوم ہی کرنا تھا کہ مجھے 3 وتر پڑھنے کے بعد 2 نفل پڑھنے چاہیے ہیں یا نہیں، یا وتر جو ہے وہ آخری نماز ہوتی ہے۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ آپ دیکھ رہے ہیں نور ٹی وی جدہ اور میں ہوں آپ کا دوست، آپ کا ہوسٹ محمد عاقل۔ بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ وتر کی نماز کے بعد 2 رکعت عام طور پر بیٹھ کر آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا مساجد میں اکثر پڑھا جاتا ہے، اور اس سلسلے میں چونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بھی موجود ہے کہ آپ کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے، تو اس میں تطبیق کیسے ممکن ہے؟ اس سے پہلے کہ میں آپ کو سوال کا جواب دوں، بہن نے ایک آڈیو مجھے بھیجی ہے، اس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سارے کلپس دیکھتی ہوں یوٹیوب پہ جتنے بھی آتے ہیں، اور اب میں آپ کو کیا کہتے ہیں کافی عرصے سے میں دیکھ رہی ہوں، تقریباً 2 سال سے زیادہ۔ اچھا، 2 سال سے بہن میری ویڈیوز دیکھتی ہیں، اور دراصل جو لوگ اس چینل کو دیکھ رہے ہیں انہیں اکثر کو یہ گمان ہے کہ ہمارا جو چینل بلاک کیا گیا ہے، ان کے علم میں بھی نہیں ہے۔ میں ان بہن کو بھی میں نے بتایا تو یہ بھی بڑی حیران رہی کہ میں تو آپ کے پرانے چینل کو دیکھ رہی تھی اور یہ سمجھ رہی تھی کہ یہ وہی چینل ہے جس کو میں نے سبسکرائب کیا ہے۔ تو پلیز آپ سے بھی گزارش ہے، کیونکہ اکثر ہمارے ویورز 75% ویورز ہمارے انسبسکرائبر ہیں، اور مجھے گمان اس بات کا ہے کہ آپ بھی شاید اس چینل کے سبسکرائبر نہ ہوں۔ تو پلیز میری ویڈیوز جب دیکھیں تو اسے دیکھ لیں کہ یہ چینل سبسکرائب بھی ہے یا نہیں۔ سبسکرائبڈ اگر نظر آ رہا ہے لکھا ہوا تو اس کا مطلب یہ کہ آپ سبسکرائب ہیں، تو براہ کرم کنفرم کر لیں۔ اب میں آپ کو لے کر چلتا ہوں شیخ شنقیطی حفظہ اللہ کی محفل میں، ان سے اسی حدیث کے بارے میں پوچھا جا رہا ہے کہ اس کی تطبیق کیسے ممکن ہے۔ وهذا آخر يقول كيف الجمع بين قول النبي صلى الله عليه وسلم، کس طریقے سے ہم اس حدیث کو سمجھیں گے؟ اجعلوا آخر صلاتكم، ایک طرف تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اجعلوا آخر صلاتکم وترا، آپ آخری وتر کی نماز آپ کی آخری 2 رکعت ہونی چاہیے وتر، وفعله صلى الله عليه اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فعل مبارک یہ تھا کہ آپ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے وتر کے بعد، وسلم، حيث كان يصلي ركعتين وهو جالس بعد الوتر، وهو جالس بعد الوتر، تو وتر کے بعد آپ علیہ الصلوۃ والسلام 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ اب سماعت فرمائیے۔ قوله عليه الصلاة والسلام اجعلوا آخر صلاتكم بالليل وترا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان مبارک کہ رات کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے، وأمره بختم صلاة الليل بركعة واحدة، اور آپ کا حکم یہ ہے ہمارے لیے کہ آپ کی آخری نماز وتر ہونی چاہیے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا عمل یہ ہے کہ آپ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھا کرتے تھے۔ وصحيح ثابت عنه في غيرنا حديث، یہ احادیث سے صریح ثابت ہیں دونوں عمل۔ ومن أقواها حديث ابن عمر في الصحيحين، ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما کی صحیحین کی یہ روایت ہے، صلاة الليل مثنى مثنى، صلاۃ اللیل مثنی مثنی، رات کی نماز 2 کر کے 2 رکعت ہے۔ إذا خشي أحدكم الفجر فليوتر بواحدة، تو جب آپ کو فجر رونما ہونے لگے اور اس کا خدشہ پیدا ہو جائے تو 1 رکعت وتر پڑھ لیں۔ وأما صلاته الركعتين بعد الوتر، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا 2 رکعت نماز بعد الوتر کے پڑھنا، فيها حديث عائشة في صحيح مسلم پھر صحیح مسلم میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ حدیث موجود ہے، أن النبي صلی اللہ علیہ وسلم صلى بعدما أوتر ركعتين، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وتر پڑھنے کے باوجود 2 رکعت نماز پڑھی، ولكن لم يكن يداوم على ذلك، ولیکن یہاں شیخ فرما رہے ہیں کہ اس پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا استمرار نہیں تھا، یہ کنٹینیو آپ کا عمل نہیں رہا ہے۔ فعله عليه الصلاة والسلام لبيان الجواز، فعلہ علیہ الصلوۃ والسلام، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اس پر عمل کیا ہے تاکہ آپ کے لیے جواز ثابت ہو جائے، أي أن ركعتيه بعد الوتر فعلها لكي يبين
فعلها لكي يبين کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ عمل اس لیے کیا تاکہ میری اور آپ کی کچھ بات سمجھ میں آ سکے. أن من أوتر في أول الليل جو شخص پہلے ہی عشاء کے بعد وطر پڑھ کر سو جاتا ہے واستيقظ في آخر الليل اور پھر وہ آخر اللیل یعنی کہ فجر سے پہلے تہجد پڑھنے کے لیے اٹھ جاتا ہے یا اس کی آنکھ کھل جاتی ہے حب أن يشفع بعد الوتر ألا حرج عليه. تو اس کے بعد اگر آپ 2 رکعت پڑھنا چاہیں یا تہجد پڑھنا چاہیں وطر کے بعد تو کوئی حرج نہیں ہے. وكذلك لو أن إنسانا أوتر في السحر آپ اگر وطر نماز آپ نے پڑھ لی ہے بعد الوتر قام فجدد وضوءه اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے چونکہ منع فرمایا ہے کہ وطر کی نماز آخری نماز ہونی چاہیے اور آپ نے اگر وضو کر لی ہے سونے سے پہلے أحدث وتوضأ وأحب أن يصلي ركعتي الوتر تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اگر 2 رکعت پڑھنے کے وطر پڑھنے کے بعد اگر وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھنا چاہیں ركعتي الوضوء رکعتین الوضو جو وضو کرنے کے بعد 2 رکعت پڑھی جاتی ہیں حرج عليه لا حرج علیہ تو اس میں بھی کوئی حرج نہیں ہے. الحديث. فالمقصود أن حديث الركعتين بعد الوتر لم يكن مما يحافظ عليه النبي صلى الله عليه وسلم. یہ وہ حدیث ہے جو صحیح مسلم کے اندر جس کی روایت ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ بیٹھ کر 2 رکعت نماز پڑھا کرتے تھے تو اس پر آپ کا متواتر عمل نہیں رہا ہے. کبھی کبھی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا ہے. فيجمع بينهما كما يقول العلماء. ان احادیث میں تطبیق یا جمع اس طریقے سے آپ کر سکتے ہیں اور اس طریقے سے آپ سمجھ سکتے ہیں. بحمل حديث الوتر على الأصل. وہ جو وطر کی حدیث ہے وہ دراصل اصل ہے اور اس میں آپ کے اور میرے لیے حکم موجود ہے لأن الأصل في الإنسان أن يجعل آخر صلاته بالليل وترا. کیونکہ اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم موجود ہے اور شیخ فرما رہے ہیں کہ یہی اصل ہے کہ ایک انسان آخری نماز وطر کی اس کی ہونی چاہیے رات کی نماز. ويحمل حديث الركعتين اور وہ جو دوسری حدیث ہے 2 رکعت پڑھنے والی بیٹھ کر آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحیح مسلم کی روایت على بيان الجواز. وہ علی بیان الجواز کہ اس میں جواز موجود ہے اس میں کوئی ممانعت نہیں ہے اگر کوئی پڑھنا چاہے تو. خلاصہ کلام یہ ہوا کہ عشاء کی نماز کے بعد افضل طریقہ یہ ہے کہ آپ وطر کی نماز کو اپنی آخری نماز بنائیں. لیکن اگر آپ سو گئے ہیں اور آپ کی آنکھ کھل گئی ہے تو آپ 2 رکعت پڑھ لیں 4 رکعت پڑھ لیں. تہجد میں کبھی کبھار آپ پڑھ سکتے ہیں کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ایسا نہیں تھا بلکہ کبھی کبھار آپ شیخ محمد بن صالح العثیمین نے تو یہ فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے 2 یا 3 مرتبہ ہی اس طریقے سے عمل کیا ہے اور آپ کا فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ ہمارے لیے وہ فرمان ہے اور آپ کا عمل اس سے مختلف ہے. تو ہمارے لیے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے اس پر عمل کرنا افضل ہے. کیوں؟ شیخ محمد بن صالح العثیمین رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اگر اللہ رب العالمین نے آپ سے پوچھ لیا کہ جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ فرمایا کہ فَاجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِطْرًا آپ کی آخری نماز رات کی وطر ہونی چاہیے تب ہمارے لیے کوئی جواز نہیں بن پڑتا کہ ہم اس کی مخالفت کریں. کبھی کبھار اگر آپ پڑھ لیتے ہیں تو اس میں انشاءاللہ تعالی کوئی مذائقہ نہیں ہے. شیخ عبدالعزیز بن باز مفتی مملکت سعودی عرب سے بھی یہی سوال پوچھا گیا تو انہوں نے بھی کہا کہ اس کا جواز موجود ہے. کبھی کبھار آپ پڑھ سکتے ہیں لیکن اس میں کنٹینیویشن ہمیشہ نہیں ہونا چاہیے. جیسے کہ ہمارے مساجد میں فرض سے زیادہ اہمیت 2 رکعت کو دی جاتی ہے حالانکہ سب کو پتہ ہے کہ 2 رکعت بیٹھ کر پڑھنا یا نماز کو بیٹھ کر پڑھنے کا اجر ناقص ہو جاتا ہے ادھورا ہو جاتا ہے آدھا ملتا ہے. لیکن اس کے باوجود بھی ہم فرض کی طریقے سے ہی 2 رکعت ہمیشہ پڑھتے ہیں. اور بہن یہ جاننا چاہ رہی ہیں کہ میں 17 رکعت پڑھتی ہوں تو اس سے اگلی ویڈیو میں ان کا جواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں.